بات دلوں کی آتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ابو جہل کے حوالے سے کہ کسی باہر سے آنے والے سردار نے اس سے بات کی اور اسے کہا کہ ایک فرد ہیں جن کی مخالفت میں تم کچھ نہیں کر پا رہے، آئے روز ان کے ساتھ جو ان کے ماننے والے ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو تم اتنے طاقتور ہو، تم انہیں مٹاتے کیوں نہیں کہ سب ہستی سے مٹا دیا جائے یہ وجود، نعوذ باللہ۔ تو اس نے جواب میں کہا، روایت میں ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں کیسے انہیں سب ہستی سے مٹا دوں، اللہ کا رسول ہے، ہم جو کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو وہ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہ اگر مان لیا تو پھر ہماری حیثیت تو کو نہ رہے، پھر معاشرے میں تو انہی کا حکم مانا جائے گا، ہماری بات تو ختم ہوتی۔ اب وہ فیصلہ جو ہر ایک اختیار کرتا ہے اس کا انحصار اور مقام بھی یہی ہے۔ اور اس سے پہلی آیا کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، فرمایا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اس کو اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی وہ جو فیصلہ بندے نے کرنا ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے، وہ سارا معاملہ اور ماجرا وہ بھی یہاں ہوتا ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق دے کہ یہ جو حقائق ہیں یہ ہمیں اس طرح نصیب ہوں کہ ہم آج اپنی اس زندگی میں اپنے اس انتہائی نازک موضوع پر ایسے کاربند ہوں جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، ہمیں وہ حقائق سمجھ میں آئیں، ان پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جن کی نشاندہی اور رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔